اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حدید 57 سورہ ہے جس میں 29 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں جو کہ قرآن کے 27ویں پارے کا حصہ ہے۔ سورہ حدید ان سوراز کا حصہ ہے جنہیں مسبحات کہا جاتا ہے، یعنی جن کا آغاز اللہ پاک کے تسبیح سے ہوتا ہے۔ ابتدائی 6 آیات میں رب تعالیٰ شاندار طریقے سے اپنا انٹرو یا تعارف کرواتے ہیں۔ فرماتے ہیں ہر شے جو کائنات میں موجود ہے وہ رب کی تسبیح کرتی ہے، اس کے حکم کی پابند ہے، یعنی کچھ خاص فزیکل لاز کے تحت آپریٹ کرتی ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی آل مائٹی اور آل وائز ہے۔ آسمان اور زمین کی بادشاہت یا کنگڈم اسی کا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وہی اول وہی آخر، یعنی سب سے پہلا جب کوئی نہ تھا، دا فرسٹ موسٹ، اور سب سے آخری جب کچھ نہیں ہوگا وہی ہوگا، دا لاسٹ موسٹ۔ وہی ظاہروں سے بڑھ کر ظاہر ہے، کیونکہ دنیا میں جو کچھ بھی ظاہر ہے اسی کی صفات اور اسی کے افعال اور اس کے نور کا ظہور ہے۔ اور وہی ہر مخفی سے بڑھ کے مخفی ہے، کیونکہ ہمارے جو سینسز ہیں، حواس ہیں، ہم ان سے اس ذات کو محسوس کرنا تو درکنار، ہماری عقل، فکر اور خیال تک اس کی حقیقت کو نہیں پا سکتے۔ سورہ قصص 88 آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر چیز فانی ہے اللہ پاک کی ذات کے سوا۔ دوسرے الفاظ میں ذاتی بقا کسی مخلوق کے لیے نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز باقی ہے یا باقی رہے گی، وہ اس کے باقی رکھنے سے ہی باقی رہ سکتی ہے، ورنہ بذات خود اس کے سوا سب فانی ہے۔ جنت اور دوزخ میں کسی کو داخلہ اس لیے نہیں ملے گا کہ وہ بجائے خود غیر فانی ہے، بلکہ اس لیے ملے گا کہ اللہ پاک اس کو حیات ابدی عطا فرمائے گا۔ یہی معاملہ فرشتوں کا بھی ہے، کیونکہ بذات خود غیر فانی نہیں ہے یہ فرشتے۔ جب اللہ نے چاہا تو وہ وجود میں آئے، اور جب تک وہ چاہے اس وقت تک وہ موجود رہیں گے۔ اس کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا، وہ ہر شے کو پوری طرح جاننے والا ہے۔ پھر فرمایا هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش، وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا اور عرش پر استوا فرمایا۔ اس آیت مبارکہ میں کسی عام دن کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا، بلکہ یہ وقت کی مدت کو ظاہر کرتا ہے، خواہ وہ مختصر ہو یا طویل۔ یہ لاکھوں سال بھی ہو سکتا ہے۔ عربی زبان کے ساتھ ساتھ دوسری زبانوں میں بھی اس کا اظہار پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ آج فلاں گروہ کی حکومت کی باری ہے، کل دوسروں کی باری آئے گی۔ یہ 24 گھنٹے کا دن نہیں ہے، بلکہ ایک پیریڈ آف ٹائم ہے۔ رب پاک نے قرآن میں دن کو کبھی ہمارے 1000 سال کے برابر بتایا اور کبھی 50,000 سال کے برابر۔ صرف ہمارے اگر ہم سولر سسٹم کی بات کرتے ہیں نا، تو اس میں زمین پر جو دن ہے وہ 24 گھنٹے کا ہے، مارس پر 25 گھنٹے کا، جوپیٹر پر 10 گھنٹے کا، اور وینس پر 5832 گھنٹے کا دن ہوتا ہے۔ اب اللہ پاک کس پیریڈ آف ٹائم کا ذکر کر رہے ہیں، وہ خود فرماتے ہیں ہوا بکل شائن علیم، وہ بہتر جانتا ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ پاک ایک ہی لمحے میں تخلیق کر سکتا تھا نا، لیکن اس طریقے سے تخلیق کرنے سے اللہ پاک کی شان، قدرت اور ہماگیریت جو ہے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ کیسے اس نے اربوں سالوں میں مختلف سٹیجز سے اس کائنات کو گزارا، اس میں کیسے تنوع ہوا اور کیسے وہ پھیلی، اس میں ڈیفرنٹ قسم کے فزیکل لاز کو قائم کیا۔ اور جب ہم اس کا خاکہ دیکھتے ہیں تو جو حکمت ہے نا وہ ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے۔ پھر عرش پر استوا ہوا۔ عربی زبان میں عرش تخت کو کہتے ہیں، یعنی شاہی تخت۔ یہ حکومت یا طاقت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ فارسی زبان میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے تخت کے پاؤں گر گئے، جس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی طاقت کھو بیٹھا۔ اس کے علاوہ عرش جو ہے نا وہ کیپٹل یا سینٹرل کنٹرول کے معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے۔ جب بگ بینگ ہوا نا، ان کے بعد جو بالکل سب کچھ سٹارٹ ہوا، اس کے بعد کائنات میں جو دھماکے کی وجہ سے انتشار پیدا ہوا، وہاں توازن قائم کیا گیا، تمام فزیکل لاز کو اسٹیبلش کیا گیا۔ اینڈ وین ایوری تھنگ کیم انڈر کنٹرول، تو اس کو کہا جا سکتا ہے کہ تخت پر استوا ہوا۔ وہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے۔ وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، اور ہر اس چیز کو جو آسمان سے اترتی ہے اور جو اس میں چڑھتی ہے، یعنی وہ محض کلیات کا عالم ہی نہیں ہے بلکہ جزیات کا بھی علم رکھتا ہے۔ یعنی ایک ایک دانہ جو زمین کی تہوں میں جاتا ہے، ایک ایک پتی اور کونپل جو زمین سے پھوٹتی ہے، بارش کا ایک ایک قطرہ جو آسمان سے گرتا ہے، اور بخارات کی ہر مقدار جو سمندر اور جھیلوں سے اٹھ کر آسمان کی طرف جاتی ہے، اس کی نگاہ میں ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ کون سا دانہ زمین میں کس جگہ پڑا ہے،
تبھی تو وہ اسے پھاڑ کر اس میں کونپل نکالتا ہے اور اس کی پرورش کر کے بڑھاتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ بخارات کی کتنی کتنی مقدار کہاں کہاں سے اٹھی ہے اور کہاں پہنچی ہے۔ تبھی تو وہ ان سب کو جمع کر کے بادل بناتا ہے اور زمین کے مختلف حصوں پر بانٹ کر ہر جگہ ایک حساب سے بارش برساتا ہے۔ اس پر ان دوسری تمام چیزوں کی تفصیلات جو ہے ان کا قیاس کیا جا سکتا ہے، جو زمین میں جاتی ہیں اور اس سے نکلتی ہیں اور آسمان کی طرف چڑھتی ہیں اور اس سے نازل ہوتی ہیں، جیسے فرشتے، ارواح، وحی، احکامات، بارش وغیرہ۔ ان سب پر اللہ پاک کا علم حاوی ہے۔ اگر اس پہ اللہ کا علم حاوی نہ ہوتا تو ہر چیز کی علیحدہ علیحدہ جو تدبیر، اس کی حکمت اور اس کا انتہائی حاکمانہ طریقے سے جو اس کا انتظام چل رہا ہے نا، وہ کیسے ممکن ہوتا۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے۔ یعنی کسی جگہ بھی تم اس کے علم، اس کی قدرت، اس کی فرما روائی اور اس کی تدبیر و انتظام سے باہر نہیں ہو۔ زمین، ہوا، پانی یا کسی گوشہ تنہائی میں جہاں بھی تم ہو، اللہ کو معلوم ہے کہ تم کہاں ہو۔ وہاں تمہارا زندہ ہونا بذات خود اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اس جگہ تمہاری زندگی کا سامان کر رہا ہے۔ تمہارا دل اگر دھڑک رہا ہے، تمہارے پھیپھڑے اگر سانس لے رہے ہیں، تمہاری سماعت، بصارت، گویائی اگر کام کر رہی ہے نا، تو یہ سب کچھ اسی کی وجہ سے ہے کہ اللہ پاک کے انتظام سے تمہارے جسم کے سب کل پرزے جو ہیں نا وہ چل رہے ہیں۔ اور کسی جگہ بھی تمہیں اگر موت آتی ہے نا تو اسی وجہ سے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری بقا کا جو انتظام ہے نا وہ ختم کر کے تمہیں واپس بلا لینے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ ہمارے اس مادی وجود کو، اس پوری کائنات کو ایک اختتام تک پہنچنا ہے، اور ہمارے جو روحانی وجود ہے نا اس کو بھی واپس اپنے ماخذ کی طرف لوٹنا ہے۔ سب کو اپنے اعمال کا بیگیج لیے ہوئے اس رب کائنات کے حضور پیش ہونا ہے۔ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وہ سینوں کے چھپی ہوئی باتوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ جیسے پوری کائنات رب کے بنائے ہوئے فزیکل لاز کو فالو کر رہی ہے نا، یعنی تسبیح کر رہی ہے، ہر مخلوق کی تسبیح یا لا مختلف ہیں، چاہے وہ آسمان ہے یا اس میں موجود اجسام ہے، چاہے وہ زمین یا اس میں موجود اجسام، سبھی قوانین کو فالو کر رہے ہیں۔ ایک انسان ہی ایسا انوکھا لاڈلا ہے کہ جو ان لاز کو فالو نہیں کرتا۔ شہد کی مکھی کو پتہ ہے کہ کیسے پھولوں کا رس لے کر شہد بنانا ہے، وہ اپنے کام سے کبھی نہیں چوکتی، مسلسل مصروف عمل ہے۔ یہی اس کا مقدر و تسبیح ہے۔ چاند، سورج، کہکشائیں سب اپنی منزلوں کی طرف رواں دواں ہیں۔ قرآن فرماتا ہے چاند کی منزلیں مقرر ہیں اور وہ اس پر سفر کرتا ہے۔ زمین کی گردش دو طرح کی ہے، ایک اس کی محور یا ایکسس کے گرد جس کی وجہ سے دن اور رات جو ہیں وجود میں آتے ہیں، اور ایک سورج کے گرد ہے جس کی وجہ سے ماہ و سال وجود میں آتے ہیں، موسم بدلتے ہیں۔ اب چاہے وہ انسین مائکروبس ہوں جو کہ مائکروسکوپک لائف ہے، یا کائنات میں پھیلی ایسٹرل باڈیز ہیں جو بہت بڑی بڑی کائنات میں کہکشائیں اور ایسٹرل باڈیز ہیں، یہ سب قوانین فالو کرتے ہیں، جس سے خالق نے ان کی ہارڈ ڈرائیو میں نا انسٹال کیا ہوا ہے، جس کے بارے میں وہ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر شے کا قانون اس پر وحی کر دیا ہے، اور یہی ان کی تسبیح ہے جو وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ صرف انسان جو ہے، جو کہ بظاہر اختیاری مخلوق ہے نا، ان قوانین سے بھاگتا ہے، جسے ٹریک پہ لانے کے لیے مختلف ادوار میں انبیاء اور رسول بھیجے جاتے ہیں۔ وہ قوانین جو پہلے ہی اس کی روح یا قلب پر یا اس کے انر ڈرائیو میں انسٹال ہے نا، ان کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے۔ انسان بیسیکلی بھلکڑ یا بھول جانے والی مخلوق ہے، تبھی اسے بار بار یاد دہانی کروانی پڑتی ہے کہ ڈیلوژن سے نکلو اور صحیح راستہ اختیار کرو۔ انسان کو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اسے ان ڈوز اور ڈونٹس کی بیڑیاں پہنا کرنا قید کیا جا رہا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ رولز بشری تقاضوں کو مد نظر رکھ کے بنائے گئے ہیں، کہیں پر یہاں پر آپ کو زور زبردستی اور فطرت انسانی سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ قوانین ہر سطح پر اعتدال پیدا کرنے کے لیے ہیں، اور وہ چاہے ہماری سوچ ہو، ہمارے ایموشنز ہوں، ہمارے ایکٹس ہوں، یعنی ہمارے عمل ہوں، یہ رولز انہیں معتدل اور بیلنس رکھتے ہیں۔ کسی بھی جگہ پر اوقات اور آپے سے باہر ہونے کو منع فرمایا گیا ہے۔ اب آیت 25 میں جو کہ ابھی آگے آئے گی، کہا گیا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی نشانیاں دے کے بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب بھی اتاری اور ترازو بھی، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ اچھا، اب یہاں دیکھتے ہیں کہ انسانی فطرت ہے کہ جب رب اسے اختیار دیتا ہے نا تو وہ فرعون بن جاتا ہے، اور جب چھوڑنے پہ آتا ہے تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں اور ویرانوں میں نکل جاتا ہے، سنیاسی یا راہب بن جاتا ہے۔ یہ دونوں ایکسٹریم اور ناپسندیدہ رویے ہیں۔
کبھی بھی الہامی کتابوں میں انسانی فطرت کے خلاف کوئی حکم نہیں دیا گیا، بلکہ اگر گہرائی سے مطالعہ کریں نا تو پتہ چلتا ہے کہ دین نے ہمیشہ انسانوں کو نا غیر ضروری پابندیوں سے آزاد کروایا ہے، جو انہوں نے بھیجا تقوی، یہ بے ساختہ تقوی کی وجہ سے نا اپنے اوپر لازم کر لی تھی۔ مثال کے طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو اونٹ کا گوشت زیادہ پسند نہیں تھا۔ اٹس ویری نیچرل کہ حلال ہونے کے باوجود بھی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے ٹیسٹ برڈ جو ہیں انہیں قبول نہیں کرتے، یہ اپنی ذاتی چوائس ہوتی ہے، اس میں کوئی گناہ اور ثواب کی بات نہیں ہوتی۔ لیکن آنے والی نسلوں نے انہیں خود پر جو اونٹ کا گوشت تھا نا اس کو حرام کر لیا۔ حضرت عیسیٰ کے بعد ان کے چاہنے والوں نے اللہ کی خوشنودی کے لیے نا غیر ضروری جو ہے وہ تقوی اختیار کرنا شروع کر دیے، اور رہبانیت خود پہ فرض کر لی۔ اب یہاں بھی جب ہم ہسٹری کو دیکھتے ہیں، ہسٹری کا گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 200 سال تک عیسائی کلیسا یا چرچز میں نا رہبانیت کے نام سے لوگ آشنا نہیں تھے، لیکن پھر انہوں نے درویشانہ زندگی کو شادی بیاہ اور دنیاوی کاروباری زندگی کے مقابلے میں نا افضل سمجھنا شروع کر دیا، اور یہیں سے رہبانیت کی بنیاد پڑی۔ پھر آہستہ آہستہ یہ بات ناپسندیدہ سمجھی جانے لگی کہ مذہبی خدمات جو انجام دیتے ہیں نا لوگ، ان کے لیے شادی کرنا، بچے پیدا کرنا، فیملی کے دیگر معاملات اختیار کرنا جو ہے وہ ناپسندیدہ سمجھا جانے لگا۔ اس چیز نے تیسری صدی تک پہنچتے پہنچتے ایک فتنے کی شکل اختیار کر لی، اور رہبانیت ایک وبا کی طرح جو ہے نا وہ ہیومینٹی میں پھیلنا شروع ہو گئی۔ اس کی پہلی وجہ تو یہ تھی کہ قدیم مشرک سوسائٹیز میں نا بد کرداری اور دنیا پرستی جس شدت سے پھیلی ہوئی تھی نا، اس کا توڑ کرنے کے لیے عیسائی علماء نے اعتدال کی راہ اختیار کرنے کے بجائے انتہا پسندی کی راہ اختیار کی۔ انہوں نے عفت اور موڈسٹی پر اتنا زور دیا کہ عورت اور مرد کا تعلق بجائے خود نحس قرار دیا گیا، خواہ وہ نکاح کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو۔ انہوں نے میٹیریل لائف کے خلاف اتنی شدت برتی کہ آخر کار ایک دیندار آدمی کے لیے سرے سے کسی قسم کی پراپرٹی رکھنا ہی گناہ بن گیا، اور ایونچولی اخلاق یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ ایک اسپریچول پرسن کو بالکل اس کا مفلس یا ہر لحاظ سے تارک دنیا ہونا ضروری قرار پایا۔ اس طرح مشرک سوسائٹی کی لذت پرستی کے جواب میں وہ اس انتہا پر جا پہنچے کہ ترک لذات، نفس کو مارنا اور خواہشات کے قلعہ کما کرنا اخلاق کا مقصود بن گیا، اور طرح طرح کی ریاستوں سے جسم کو اذیتیں دینا آدمی کی روحانیت کا کمال سمجھا جانے لگا اور اس کا ثبوت سمجھا جانے لگا۔ دوسرے یہ کہ عیسائیوں کے پاس دین کی جو حدود تھی نا وہ متعین نہیں تھی۔ اس سے ہم یہ کہنا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو تو وہ پہلے چھوڑ چکے تھے، لہٰذا ان کے پاس کوئی کمپریہنسو لاء کی کوئی کتاب نہیں تھی، اور صرف انجیل کے اندر کوئی مکمل ہدایت نامہ موجود نہیں تھا۔ اس لیے جو مسیحی علماء نا کچھ تو باہر کے فلسفوں اور طور طریقوں سے متاثر ہو کر، اور کچھ اپنی انٹینشنز کی بنا پر طرح طرح کی بدعتیں جو ہیں دین میں داخل کرتے چلے گئے، جو کہ دین کا حصہ نہیں تھی۔ آیات 26-27 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے پیغمبروں کو کھلی ہوئی نشانیاں دے کے بھیجا، اور ان کے ساتھ کتاب بھی اتاری اور ترازو بھی، تاکہ لوگ انصاف سے قائم رہیں، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں جنگی طاقت بھی ہے اور لوگوں کے لیے دوسرے فائدے بھی، اور یہ اس لیے تاکہ اللہ جان لے کہ کون ہے جو اس کو بن دیکھے اس کے دین کی اور پیغمبروں کی مدد کرتا ہے۔ یقین رکھو کہ اللہ پاک بڑی قوت کا اور بڑے اقتدار کا مالک ہے۔ ہم نے نوح کو اور ابراہیم کو پیغمبر بنا کے بھیجا، اور ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب جاری کی۔ پھر ان میں سے کچھ تو ہدایت پر آ گئے، اور ان میں سے بہت سے لوگ نافرمان رہے۔ پھر ہم نے ان کے پیچھے انہی کے نقش قدم پر اپنے اور پیغمبر بھیجے، اور ان کے پیچھے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں ہم نے شفقت اور رحم دلی پیدا کر دی۔ جہاں تک رہبانیت کا تعلق ہے، وہ انہوں نے خود ایجاد کر لی تھی، ہم نے ان کو ان کے ذمے واجب نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہی، پھر اس کی ویسی رعایت نہ کر سکے جیسی اس کا حق تھا۔ غرض ان میں سے جو ایمان لائے تھے ان کو ہم نے ان کا اجر دیا، اور ان میں سے بہت سے لوگ نافرمان ہی رہے۔ یہ توازن، ترازو یا بیلنس ہر جگہ بہت اہم ہے، وہ چاہے ریلیشن شپس میں ہو، ایٹیٹیوڈس میں ہو، لائف سٹائل میں ہو، عبادات میں ہو۔ اس سے بیلنس کے تحت ہی پوری کائنات اربوں سالوں سے قائم ہے اور رواں دواں ہے۔ اتنی بڑی جو کائنات ہے نا، اس میں موجود تمام اجسام سے بیلنس کے بل بوتے پر قائم دائم ہے۔ جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے، مسند احمد میں ہے، اور ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میری امت کی رہبانیت جہاد فی سبیل اللہ ہے، یعنی اس امت کے لیے روحانی ترقی کا راستہ ترک دنیا نہیں ہے، بلکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے نکاح کرنا اور اپنی فیملی کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا اور ان کے حقوق کے لیے زندہ رہنا، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے فرائض اور اس کی مخلوق کے حقوق کو لے کے چلنا، یہی روحانیت کی عروج کی بنیاد بتایا گیا۔ اللہ پاک کا حکم اور مخلوق کی خدمت، یہی الٹیمیٹ اکملیت کی جو ہے وہ بنیاد ہے۔ جب جہاد کا نام آتے ہی ہمارے ذہن میں تلواریں اور گھوڑے آ جاتے ہیں۔ جہاد کے 3 درجے ہیں، جس میں سب سے جو پہلا درجہ ہے نا، وہ جہاد فی نفس ہے، اور یہ ہر لمحہ، ہر فیصلے اور ہر عمل سے پہلے درپیش ہوتا ہے۔ معاشرے میں اگر انقلاب اور چینج چاہیے نا، تو وہ سوچ کے بدلنے سے ہی انقلاب آتا ہے، جو دور رس انقلاب ہوتا ہے اور پر اثر ہوتا ہے۔ یہ جہاد سب سے مشکل ہے۔ تلوار سے جہاد تو کچھ خاص موقعوں پہ فرض ہے نا، جس میں شاید کسی بیمار، بزرگ یا ڈسیبل پرسن کو چھوٹ ہو سکتی ہے، لیکن یہاں کسی کے لیے بھی رعایت نہیں ہے۔ سب سے آسان ٹپ ہے کہ بس چپ کر کے اپنی مرضی کو اس آلمائٹی اور آل وائس کی مرضی کے تابع کرنے کی کوشش کریں۔ اب اس کی مرضی کہاں ہے، اس کی ڈیٹیلز قرآن بتاتا ہے کہ اللہ پاک کو کیا پسند ہے، اس کے بندوں کے کیا حقوق ہیں، اور یہ اتنے مشکل نہیں ہے۔ ڈے ٹو ڈے لائف میں ہمیں اپنے ڈائریکشن، سوچ کی اور عمل کی ڈائریکشن کو تھوڑا سا درست کرنا ہوتا ہے۔ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بس ہمیں تھوڑا سا وقت نکالنا ہے اور جو عمل ہم کر رہے ہیں اس پہ تھوڑا سا غور و فکر کرنا ہے کہ ہم صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں کہ نہیں۔ یہ سورہ کئی اعتبار سے کافی کمپلیکس ہے، اور اسے ایک گو میں ایکسپلین کرنا جو ہے کافی مشکل ہے۔ انشاءاللہ ہم غور و فکر کریں گے کہ وہ کون سا نور ہے جو اس اندھیرے دن یعنی قیامت کے دن انسانوں کو اس کی منزل کی طرف گائیڈ کرے گا، اور اسے کیسے بنایا جا سکتا ہے اور اس کی ریسیپی کیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی لائف کو بیلنس کر کے جینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس کی مرضی کے مطابق اپنی مرضی کو تابع کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ہدایت ہر لمحہ ہر قدم پہ اپنی ہدایت عطا کرے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔